بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساری ٹیم آئی جی واسے رانا سیلم پٹی رانا سمان تے ساڑے بڑے مہربان اس علاقے عظیم چیمہ صاحب وہ سانو لے کے آئے سلار کاموں کی تو 5-6 کلومیٹر باہر نکل کے کھبے ہاتھ آ جاندہ جی ٹی روڈ دے اتتے ہی پنڈ ہے ضلع گجرانوالے دا۔ یہ نال ہی ایک بڑی اسی اپنی خوش نصیبی سمجھنے ہیں کہ سانو اتنے جڑے بزرگ ملے نے وہ بڑے پڑھے لکھے ہوش مند نے جہاں دیدہ نے۔ اتنے آ کے پتہ لگا وہ میرے عزیز بھی نے جی، بڑے قابل احترام نے۔ انہاں دی جڑی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ تو پاکستان دی، لیکن انہوں نے اپنے بزرگاں کولوں بہت کچھ سنیا پارٹیشن دے بارے، تو انہوں نے گل بات کریں گے جی جو انہوں نے معلوم ہے، جڑی انہوں نے معلومات ہے جی وہ تے گل کریں گے۔ یقیناً میری ویڈیو بنان تو پہلے انہوں نے گفتگو ہوئی ہے، بڑی اچھی یادداشت ہے، بڑا اچھا گفتگو کرن دا انداز ہے، تو اسی جی انہوں نے گل کریں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تہاڈا نام کی ہے جی؟ میرا نام رانا شمشاد علی خان ہے۔ میرے والد محترم دا نام چودھری عبدالرحیم ذیلدار سی جی۔ اسی پرانے ڈسٹرکٹ کرنال نال بلانگ کرنے ہیں۔ اچھا جی۔ ڈسٹرکٹ کرنال دے اندر تحصیل تھانیسر تھی جی۔ اور گاؤں بڑتولی تھا۔ بڑتولی کے ساتھ ایک گاؤں نخروج پور تھا۔ جی جی۔ نخروج پور سارا گاؤں ہماری ملکیت کا تھا، اچھا میرے والد محترم کی اور ان کے بڑے بھائی ابراہیم کی۔ جی جی۔ ابراہیم ذیلدار تھے، جی۔ میرے چھوٹے بھائی ان کی وجہ سے ذیلدار کہلواتے تھے۔ اچھا اچھا۔ ویسے وہ 2 گاؤں کے نمبردار تھے، اچھا۔ نخروج پور کے اور موضع بڑتولی کے۔ میرے تایا محترم کے 2 بیٹے تھے، جی۔ یاسین اور یامین۔ اچھا۔ وہ بہت ایریے کے بہت بڑے ذیلدار تھے، جی۔ اور اس وقت کے بہت پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اور ان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس وقت نواب لیاقت علی خان صاحب کی شادی ہوئی تھی، جی۔ انہوں نے وہ شادی اٹینڈ کی تھی۔ اچھا اچھا۔ اور ان کا جو اس وقت خادم تھا جو حکا پکڑ کے ساتھ رہتا تھا، بیکھا بادی اس کا نام تھا، تو جس وقت نواب صاحب دلہا بن کے اپنے استبل کے ہاتھی پہ بیٹھ کے اپنے محلے کا راؤنڈ لے رہے تھے، جی۔ تو ابا جی کے اس خادم نے خاص ظاہر کی تھی کہ تایا جی جس وقت آپ میری شادی کرو گے میں بھی اسی ہاتھی پہ بیٹھوں گا تو شادی کرواؤں گا۔ اچھا۔ سو جس وقت اس مراسی کی شادی آئی، جنہیں ہم اس وقت میر صاحب کہا کرتے تھے، جی جی۔ جس وقت ان کی شادی آئی تو مختصر بات یہ ہے کہ ابا جی نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ پوری۔ تسی رانا صاحب راجپوت ہو؟ اسی راجپوت چوہان ہے جی۔ اچھا جی۔ اور اس وقت ساڈا ٹھسکا میرا جی دے وچ سیداں دے نال انہاں دا وابستگی سی۔ جی جی۔ تایا جی انہاں دے ٹھسکا میرا جی عرس مبارک تے جایا کردے سی، اچھا۔ اور جو انہاں تو ہوندی سی زیادہ اپنی عقیدت دے مطابق اتنے خدمت پہ کردے سی۔ اچھا اچھا۔ جس وقت پھر پارٹیشن دا زمانہ آیا، پارٹیشن دے وقت لوگوں نو پتہ سی یہ ذیلدار نے، سکھ لوگوں نے انہوں دے اوپر نظر رکھی، جی۔ انہوں نے اپنے کنبے قبیلے دے نال اپنے اچھے ساتھیاں دے نال انہوں نے ایک بند کمرے دے وچ پناہ لئی، جہدے اوپر سرکاری جڑا انہوں دا گن مین سی انہوں کوٹھے دے چھت دے اوپر بٹھایا، جی۔ وہ بندوق لے کے کھڑا سی۔ سکھاں نے دیکھ کے سب تو پہلا وہ گن مین نو نشانہ بنایا۔ اچھا۔ اور اس تو بعد پھر سکھاں نے اس مکان دے اوپر چڑھ کے وہ دا چھت پھاڑیا، چھت پھاڑ کے پھر وہ دے اندر انہوں نے مٹی دے تیل دے ٹین سٹے اور اندھا دھند فائرنگ کری، مٹی دے تیل نال پھر انہوں نے اندر اگ سٹ دیتی۔ وہ دے نتیجے دے وچ اس اندر جڑے 40 اہم افراد تھے ساڑے کنبے دے سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ اگ بجھن تو بعد اس تو بعد ساڑے جڑے بندے اتنے بچ گئے سن، انہوں نے لاشاں کڈیاں اور انہوں نے بے گورو کفن چھڑ کے اللہ دے سپرد کر کے اسی ادھر آ گئے۔ رانا صاحب وہ جڑے 40 افراد نے جی، جی جی۔ تسی فرمایا ہے ہاں جی۔ کہ وہ ساڑے خاندان دے
ہاں جی ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੀ 50 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਯਾਸੀਨ ਯਾਮੀਨ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਭਾਈ ਸਨ, ਇਕਬਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਸਨ 2 ਸਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਥੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਤਾਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਕਬਾਲ, ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، تو اس تارو کا کیا کرے گا؟ انہوں نے چھوٹے بچے نے کہا کہ ابا جی اگست کا مہینہ ہے تو بارش ہوتی ہے، آپ جہاں کہیں بیٹھا کرو گے وہاں نیچے بچھا دیا کرو گے۔ تو اتفاق سے وہ کیمپ میں آئے تو اس وقت بیماری ایسی تھی مولک قسم کی کہ صبح جو بیمار ہوتا تھا وہ شام کو مر جاتا تھا، اور شام کو جو بیمار ہوتا تھا وہ صبح مر جاتا تھا۔ وہ اسی بیماری میں اقبال بیمار ہو گیا۔ اس وقت ہماری دادی محترمہ ہمارے ساتھ تھیں، ابا جی کے ساتھ تھیں، تو وہ بچہ شام کو ڈیتھ ہو گیا۔ ابا جی بڑے پریشان تھے اور یہ بات بڑی مشکل سے بتایا کرتے تھے۔ تو دیکھتے تھے کہ بیٹا ڈیتھ ہو گیا ہے، کفن نہیں ہے، کوئی سامان نہیں دفنانے کے لیے۔ تو دادی محترمہ نے پھر اپنے اوپر اسے بڑی چادر جو ہوتی تھی اسے دہر کہا کرتے تھے، تو دہر میں سے دادی محترمہ نے لمبے داؤ کی اسے پھاڑ کے ایک حصہ جو تھا وہ بچے کی میت پہ دے دیا، ایک اپنے اوپر لے لیا کہ میں بھی کہیں بے پرد نہ ہو جاؤں۔ اگر یہ ساری دہر میں نے دے دی تو میں بے پرد ہو جاؤں گی، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں رہے گا۔ تو وہ اللہ کے سپرد کر کے آ گئے۔ اور ابا جی اس واقعہ کو بڑی غم کی حالت میں سنایا کرتے تھے کہ اس دن ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، رونا چاہتے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہاں آ کے ہم پھلروان میں آباد ہوئے۔ پھلروان کے بعد پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ زیادہ افراد جو ہیں وہ یہاں سلار میں آباد ہیں، تو یہاں دوسرے اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں میں آ کے آباد ہونے کے لیے پھلروان چھوڑ دیا، یہاں آ کے آباد ہوئے۔ یہاں پرانے آبائی لوگ جو تھے وہ کسائی تھے، موچی تھے۔ ایک بابا عمر کسائی ہوا کرتا تھا، تو اس نے سارے گاؤں کی 4 بھائیاں، سامان وغیرہ جو سکھوں کا تھا ان کے پاس، وہ اکٹھا کر کے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ تو والد صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی عمر، ہم 3 افراد کر کے رہ گئے ہیں، ہمیں ایک چارپائی دے دیں، ہم اس پہ گزارا کر لیں گے۔ تو اس وقت اس باب عمر نے بڑی بے رخی سے کہا تھا کہ بابا تیری شکل منجی والی ہے بھی۔ تو وہ اس بات پہ اکثر روا پڑتے تھے کہ ایک آدمی جو اپنے گھر کے 40 افراد اس پاکستان کی بنیاد میں شہید کروا کے آیا ہے، اس کی شکل اب ایک چارپائی جیسی بھی نہیں رہی۔ اب اس سے آگے جی رانا صاحب، ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਸੀ جی ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ہاں جی بڑتولی ਬੜਦੌਲੀ, جی ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਨ, جی تایا جی زیلدار تھے۔ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। انہوں کا رقبہ نخروجپور سی۔ نخروجپور ایک ایسا موضع تھا جس میں کسی اور کا ایک مرلہ بھی نہیں تھا، اور یہ جو موضع بڑتولی تھا اس میں پتی مسلمانوں میں ہم 1/4 حصے کے مالک تھے۔ ਅੱਛਾ। یہ تھا ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ جی۔ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? اتوں دے نمبردار تے چونکہ زیلدار صاحب سن، اتوں دے تے نمبردار بھی وہ آپ سن، جی جی۔ اس واسطے اتنے انہوں دا کوئی ہور نمبردار نہیں تھا۔ ساڈے اس تے قبیلے دا بندہ ایک رہ گیا سی، رانا صوبہ سنگھ چوہان، ਅੱਛਾ جڑا حالی بھی انہوں دا گھر اتنے موجود ہے۔ انہوں دے بیٹے ساڈے کول اتنے ملنے واسطے بھی آئے تھے، اور یہاں آ کے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تایا جی زیلدار صاحب جس دفتر میں بیٹھ کے اپنے کار نپٹایا کرتے تھے وہاں کے زیلداری کے، وہ دفتر ابھی موجود ہے، اور ہم نے 1947 کے بعد آج تک
ان کی کرسی پہ کسی دیگر شخص کو نہیں بیٹھنے کیا دیا۔ بات۔ اور ہم نے ایک اس کمرے میں صفائی کے لیے، اس دفتر میں میز کے لیے، کرسی کے لیے صاف کرنے والا ایک مستقل خادم رکھا ہوا ہے جو ہمیشہ اس کمرے کو صاف بھی کرتا ہے اور کرسی میز کو بھی صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی ہمارا جو رہائشی گھر تھا وہ ابھی وہاں موجود ہے، اور یہاں ہمارے بچوں کے پاس ان کی تصویریں ٹیلی فون میں آ جاتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ جو پرانے ہماری دادی کے ہاتھ کے تالے لگے ہوئے تھے، آج بھی وہ تالے اسی شکل میں وہاں لگے ہوئے موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو رانا صاحب تسی نام دسیا رانا صوبے رانا صوبہ سنگھ چوہان ہندو ہندو ہے، اور انہوں نے میرے بیٹوں کی، جن میں رانا سربلند ایڈوکیٹ ہے، وہ گجرانوالہ میں بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، جی، اور اس سے چھوٹا احتشام ہے، وہ ٹریفک وارڈن ہے۔ ان دونوں بچوں کی شادی تھی ان کی 2008 میں، جی، نومبر دسمبر 2008 میں شادی تھی۔ رانا صوبہ سنگھ چوہان نے ان دونوں بچوں کی بیویوں کے لیے وہاں سے ساڑیاں بھیجی ہمیں، اور میرے لیے ایک کلا انہوں نے بہت اچھی قیمتی کوئی پگ تھی اس کا بنا کے وہ پیک کر کے ہمیں کسی کوریئر سے بھیجا، جی، جس میں وہ ساڑیاں تو ہمیں آ گئی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی کوریئر نے وہ جو پگ تھا نا، وہ پگ ہمیں نہیں مل سکی۔ رانا صاحب ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਬਚੇ। جی جی ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ، ہاں، ایک میری پہلی والدہ تھی، ایک میری دادی محترمہ تھی، یہ 3 بندے تھے۔ تو دادی محترمہ کی عمر بھی اس وقت اباؤٹ 100 تھی۔ تو رانا صاحب ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ جی ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ جی جی ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ اللہ تعالیٰ نے ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। جی جی ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ، جی جی بڑا کار سی۔ بڑا گھر تھا، ٹھیک بات ہے۔ اور انہی کی نسبت سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں، یہاں ہمارے پنجاب میں جس وقت زکوٰۃ عشر کمیٹیاں بنی ہیں، جی، تو یہاں الیکشن ہوا، تو پتہ نہیں کوئی خدا داد کوئی ایسا معاملہ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ تھانہ کاموکی کا چیئرمین منتخب ہو گیا تھا زکوٰۃ عشر کمیٹیوں میں۔ وہ نیا نظام تھا، اسے دیانتداری سے، ایمانداری سے چلایا اور اسے متعارف کروایا لوگوں میں، بڑا کامیابی سے چلایا۔ اور وہ چھوٹا بھائی میرا 11 سال زکوٰۃ عشر کا اس تھانہ صدر کاموکی کا چیئرمین رہا۔ تحصیل گجرانوالہ کا، جس وقت تحصیل کاموکی نہیں تھی اور تحصیل اپنا نوشہرہ ورکا نہیں تھی، اس وقت وہ تحصیل گجرانوالہ کا ممبر رہا۔ اس کے بعد کاموکی یا ہمارے ریجن گجرانوالہ میں ذوالفقار چیمہ صاحب تھے جو گجرانوالہ کے DIG تھے، اور پولیس میں دیانتداری میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، ایک معروف شخصیت ہیں، اور اپنے گھر میں وہ 3 بھائی ہیں، تینوں ہی ڈیڈ آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا بڑا بھائی ہائی کورٹ کا جج صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، چھوٹے بھائی ان کے ڈاکٹر نصیر چیمہ صاحب وہ DG ہیلتھ پنجاب ریٹائر ہوئے ہیں، ذوالفقار چیمہ صاحب یہ IG موٹر وے ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہاں گجرانوالہ میں DIG رہے۔ انہوں نے یہاں مصالحتی کمیٹیوں کا نظام رائج کیا تھا۔ کاموکی میں آ کے سرکل کاموکی میں انہوں نے میٹنگ کیا، جس میں 5-7 آدمی تھے، جن میں ایک میں تھا۔ تو انہوں نے اس کاموکی تھانہ صدر کے لیے مجھے مصالحتی کمیٹی کا کنوینئر نامزد کیا، اور مجھے فرمانے لگے کہ رانا صاحب آپ راجپوت ہو کے دیکھیں اس نظام کو کیسے چلائیں گے۔ میں کہا جی انشاءاللہ یہ وقت فیصلہ کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت گزرنے پہ انہوں نے کاموکی آ کے تھانہ کاموکی میں کاموکی تھانے کی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے یہاں ایڈمٹ کیا تھا کہ 6 میرے ضلعوں میں رانا شمشاد کا کام 1 نمبر پر ہے، اور اس کا اجر انہیں اللہ دیں گے۔ میں صرف ان کو سلوٹ کروں گا اور ان کو شیلڈ، اور جی کرو گل۔ انہوں نے مجھے 5000 روپے انعام دیا اور ایک شیلڈ دی، جس میں انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ ان کا کام ایکسیلنٹ ہے، ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس اینڈ آنیسٹی۔ اور اس وقت پھر انہوں نے برملا کہا
کہ میں ان کو ان کی کارگزاری پہ سلوٹ کروں گا، اور یہ جتنے سیاسی حضرات تشریف فرما ہیں یہ اور یہ پورا پنڈال جو ہے ان کے لیے کلیپنگ کریں گے۔ اور میں نے اس تھانے میں کم و بیش 6000 کیس جو تھے ان میں صلح کروائی الحمدللہ، اور وہ ایسی مثال رہے کہ 6000 کیسوں میں کوئی صلح دوبارہ پھر ادڑی نہیں، خراب نہیں ہوئی۔ خراب نہیں ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کیس میں نے کسی کی صلح کروائی ہو وہ 3 دن کے بعد پھر گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اگر کسی کے قتلوں میں بھی صلح کروائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مثبت رہی ہے۔ رانا صاحب وہ تھوڑے جڑا تسی نام لیا رانا صوبے سنگھ چوہان، انہاں نال رابطہ تھوڑے والد صاحب دی زندگی چ ہو گیا جی؟ ہاں، انہوں نے وہ کس طرح ہوا رابطہ، چونکہ والد صاحب نے پاسپورٹ بنوایا تھا ادھر جانے کے لیے، جی تو وہ ضد کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے پاس آئیں۔ اچھا تو والد صاحب نے پاسپورٹ بنوایا، جانے کے لیے سب تیاری مکمل کر لی، تو اس کے بعد پھر ان کے دل نے ان کا ساتھ نہ دیا کہ میں وہاں جا کے کیا دیکھوں گا جہاں میرا سارا گھر تباہ ہو گیا، تو پھر اس لیے وہ نہ گئے۔ نہیں جا اس کے بعد پھر رانا صوبہ سنگھ چوہان میرے سے بھی تردد کرتے رہے، میرے سے مجھے زور دیتے رہے کہ آپ آئیں، آپ کو ہم نماز جو ہے دلی کی مسجد میں پڑھا کے لایا کریں گے، آپ کی ہم بہت کھل کے مدد کریں گے، آپ ہمارے کنبے کے وہاں ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے ابا جی والی بات پہ کہ گو میں نے وہ اپنی جگہ نہیں دیکھی، اپنے شہداء کی جگہ میں نے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن میں اسے دیکھ کے ضرور محسوس کروں گا کہ یہ میرے گھر کے شہداء کی خون کی زمین ہے۔ تو پھر تسی نہیں گئے جی؟ میں نے کیا۔ اچھا اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ صوبہ سنگھ چوہان جو تھے وہ ڈیتھ ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے 1-2 شادیوں میں بھی بلایا۔ اس کے بعد کو پاکستان انڈیا کے حالات ایسے رہے کہ ہم وہاں جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہاں چوں کوئی آیا جی تھے؟ ان میں سے یہاں آئے، وہ ہمارے پاس 5-7 دن رہے۔ اس کے بعد وہاں کا ایک وفد آیا تھا وکلاء کا، وہ وفد جو تھا وہ لاہور میں وکلاء سے ملا، اور انہوں نے میرے بیٹے کا سربند کا پوچھا کسی وکیل سے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے بڑے فیمس دوست ہیں، گجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ کے وہ سیکٹری رہے ہیں، وہ سالار ان کا گاؤں ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ملنا کوئی مشکل نہیں۔ اور وہاں سے وہ 2-4 وکلاء جو تھے وہ یہاں ملنے کے لیے آئے، وہ بھی رانا صوبہ سنگھ چوہان کی فیملی میں سے تھے۔ اچھا رانا صاحب تھوڑے والد صاحب انہوں نے بڑا عروج دا دور ویکھیا جی، اپنے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جڑا اس خاندان نو انہوں نے بزرگاں نو انہوں رتبہ دیتا سی انہوں ویکھیا، اور علاقے چ اللہ دی دتی عزت انہوں ویکھیا۔ وہ جدوں پھر پاکستان ہندوستان بن گیا جی ایتھے آ گئے، جی جی کیونکہ وہ سارا سلسلہ تے نہ رہا، جی جی تو انہوں دی پھر کی کیفیت کی ہوندی سی؟ کیفیت انہوں دی کیفیت جی بڑی مزریبل سی۔ کوئی دن 1983 میرے والد صاحب فوت ہوئے اکتوبر چ، میں نے کوئی دن انہوں دا زندگی دا ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں نو یاد نہ کیتا ہو۔ اچھا دسدے ہوندے سن کہ پاکستان کی بنیاد میں ہمارے مسلمانوں کے 25 سے 30 لاکھ آدمی شہید ہوئے، اور ان شہداء میں بہت سی ہزاروں کی تعداد میں خواتین آج بھی ایسی ہیں جو سکھوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں بچے جن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین، ایسی ہماری بیٹیاں، بہویں، بچیاں تھیں جنہوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائی، خودکشیاں کی انہوں نے کہ ہم غیروں کے ہاتھ میں نہ جائیں۔ اور مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا ناموس کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جینا کس لیے چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ کے لیے آئے، تو یہاں کے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مقصد لا الہ الا اللہ نہیں رکھا، اسے لوٹنے کا مقصد بنا لیا ہوا ہے۔ رانا صاحب تسی فرما رہے سو کہ وہ تھوڑے پنڈ چ ایک حملہ ہویا، 40 افراد ایک کمرے چ آ گئے، تو تھوڑے والد محترم کس طرح بچے؟ وہ کتنے سن؟ میرے والد محترم
जिस वक़्त ताया जी और उनके साथी सारे कमरे में बंद हो गए और उनका गनमैन जो था वो उसके कोठे की छत पे खड़ा हो गया, मेरे वालिद मोहतरम जो थे उस वक़्त अपनी वालदा और अपनी बीवी को लेने के लिए ख़वातीन के पिंडाल में गए। अच्छा। जिस वक्त ख़वातीन के पिंडाल में गए तो वहाँ आग इतनी भड़क उठी थी, इतनी बुरी किस्म का हमला था कि वो दोबारा उस कमरे तक पहुँच ना पाए। ये उनके बचने का जो था वो सबब बन गया। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ जी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ जी जी ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं, किसी दे सुपुर्द नहीं किया, किसी दे हवाले नहीं किया, लेकिन उन्हों दे नाल एक दो बच्चे उन्होंने खादम दे टाइप दे होंदे सन, फकीरां दे। जी। उन्होंने आख्या उन्होंने भाई हमारे पता नहीं हमने कब जाना है कब आना है, शायद आएंगे यहाँ या नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो काफ़ी देर तक इस बात पे बज़िद रहे कि हम जहाँ सदियों से रह रहे थे वापस जाएंगे, हम वापस जाएंगे। इसलिए वो यहाँ अपना दिल लगाते नहीं थे, यहाँ किसी चीज़ में वो ना दिलचस्पी नहीं लेते थे। उनका ख्याल यही था और वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं अपने कुनबे में बदकिस्मत हूँ कि मैं बच गया हूँ, कि अगर मेरा नसीब मेरा साथ देता तो मैं भी अपने घर वालों के साथ मर जाता। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਤੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਸੀ जी 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 ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਵਬਸਤਗੀ ਸੀ। हाँ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਠਸਕੇ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦੀ। ਠਸਕੇ ਮੀਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਸੂਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਨਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਾਬਤਾ ਸੀ? ਖਾਸ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਛਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਰਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਛਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ 2-3 ਆਦਮੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਜਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਨਾਹਗੀਰ ਮਲਿਆ ਬਜੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੱਟ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਅਰਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹੀ ਮਾਫ ਜੀ, ਇਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਲਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਸਲਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਮੋਲੀ ਜੀ। ਤਮੋਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਲਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੌਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ
ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਰਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਸਲਾਰ ਜੀ। ਸਲਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਸਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਮੂਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਰਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ 65 64 ਚ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਨ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਜੱਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਜੱਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਹਾਂ, ਬਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਗਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ 2-3 ਘਰ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2-1 ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਚੌਧਰ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸ਼ਬਕੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਅਮਨ, ਇਨਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ ਜਦੋਂ 1947 ਜੀ, ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਸਨ, ਜੀ, 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 ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕਸਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਜਦੀਨ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀਰੂ ਅਸਾਈ ਸੀ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਾ ਅਸਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਅਸਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ। ਮੁਨਸਲਿਕ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਕਰੀ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਸ਼ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 1947 ਤਕਸੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਜਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਉ ਜਲਾਦ ਹੋਣ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ मैं वहाँ जाके क्या देखूँगा, मैं वहाँ जाके क्या देखूँगा जहाँ मेरे घर के 40 आदमी शहीद हुए हैं, तो मैं तो वहाँ उसे देखने के काबिल भी नहीं रहा। तो वही सोच मेरे लिए भी है
کہ میں جاؤں گا، یہ ٹھیک ہے کہ میرے جو گھر کنبے کے لوگ ہیں وہاں ہندو ہیں جو بھی ہیں وہ مجھے ضرور عزت دیں گے، لیکن وہ مجھے کیا دکھائیں گے؟ ہمارا لوٹا ہوا گھر دکھائیں گے؟ ہمارے نام جو ہمارے بزرگ لوگ وہاں شہید ہوئے، تو آج تو ہمیں ان کے وہ خون آلود مٹی بھی نظر نہیں آئے گی۔ رانا صاحب جڑے خدا جانے جہاں ان کا خون بہا وہاں لوگوں نے اپنے مویشی رکھے ہوئے ہوں گے۔ رانا صاحب جڑے تواڈے کول آئے رانا صاحب دے بیٹے جی جی صوبہ سنگھ صاحب دے، ہاں جی انہاں تانوں یہ گل دسی جی یا انہوں نے کسی کو سنی ہوئے جی کہ وہ جڑے حملہ سن جنہوں نے تواڈے پنڈ 'چ حملہ کیتا اور ایڈا وڈا ظلم کیتا، جی جی وہ لوگ پنڈ دے سن یا ارد گرد دے سن؟ پنڈ دا تے اودے وچ رانا صاحب کوئی اکا دکا بندہ ہوئے گا، کیونکہ پنڈ دے لوگ اس وقت اتنی جرت نہیں کر سکتے تھے جتنا میرے والد کا، میرے تایا محترم کا دباؤ تھا۔ تو باہر کے جو لوگ تھے انہوں نے گاؤں والوں کی نشاندہی پہ یہ حملہ کیا، اور وہ حملہ کر کے انہیں شہید کر کے پھر وہ دھندناتے پھرے ہوں گے وہاں۔ ہمیں تو اس کے بعد کی بات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا نا۔ اور جو ہمارے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے یا آج ہیں وہاں، اس وقت تو وہ بھی گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ تو ایک دو دن کے بعد پھر دوسرے دیہات میں جا کے انہوں نے پناہ لی، چھپ گئے جا کے۔ تو جو ہی حالات کوئی سازگار ہوئے 2-4 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ آ کے وہاں بات۔ اے جی اتنے پھر تھوڑا معاملہ ہے کہ ہندو راجپوت تے مسلم راجپوت جی آبادی دونوں دی کافی سی کافی سی ایکو نسل دے سن۔ ایکو نسل تواڈے بزرگ کو یہ دس دے ہون جی کہ ہوندا ہے نا جی اتنے پھر رہندے ہیں وسدے ہیں پنڈ 'چ بھی جی جی جڑے خدمت گزار لوگ ہوندے نے، کئی انہاں دا نام بھی نہیں بندہ بھولدا، جی جی صدیاں دا تعلق ہوندا ہے۔ ہاں جی کچھ ارد گرد دے لوگ ہوندے نے جنہاں نال اپنا تعلق ہوندا ہے، بزرگاں دا ہوندا ہے، جی۔ کدی کسے نوں یاد کردے سن؟ ہاں، وہ جو میرے تایا جی کا سرکاری ملازم گن مین تھا، وہ لوہاراں دا ایک لڑکا سی، ہندو لوہار ہندو لوہار، جی، تو اس کے بارے میں وہ اکثر بات کرتے تھے کہ وہ انتہائی وفادار تھا۔ تو اس کے علاوہ ہمارا جو بیکھا بادی تھا، وہ جو 82 کی میں بات کر رہا ہاں تھا، جی تسی شادی دسی، ہاں، اس کا پھر کوئی بچہ نہیں تھا، وہ یہاں آ کے سودرے کوپرے میں رہا۔ اچھا اچھا، اس کی خاتون جو تھی بیوہ، وہ ہمارے اکثر یہاں سال میں ایک دفعہ آیا کرتی تھی۔ تو ابا جی پھر اس کو سال کے لیے کپڑے، سال کے لیے کوئی چھوٹی بھینس گائے یہ وہ وغیرہ کچھ نہ کچھ اسے دے کے بھیجا کرتے تھے۔ اور وہ جب بھی کبھی یہاں میرے سامنے ہمارے گھر آئی، ہماری دادی کے، ہماری والدہ کے برابر کبھی چارپائی پہ نہیں بیٹھی، وہ ہمیشہ نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ اور وہ انہیں تردد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بیٹا یہاں میری چارپائی پہ بیٹھو، سامنے بیٹھ جاؤ کرسی پہ۔ انہیں کہا نہیں جی اماں جی تم تو مجھے بیاہ کے لائے تھے، میں آپ کے برابر کیسے بیٹھوں؟ کیا بات، کیا روایت ہے جی، کیا ادب ہے اور کیا احترام۔ بڑی مہربانی رانا صاحب، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔